جی شروع کریں. 225 لا یؤاخذکم اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 225. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت کیجئے. لا یؤاخذکم اللہ رب العزت تمہاری پکڑ نہیں فرماتے باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں. لغو سے مراد فضول قسم کی قسموں میں. بعض جگہوں پہ اس کا ترجمہ بےہودہ کیا جاتا ہے. مراد یہی ہے، فضول قسموں میں اللہ رب العزت تمہاری پکڑ نہیں فرماتے. ایمانکم یمین کی جمع ہوتی ہے. یہ ایمان سے الگ لفظ ہے. اس سے پیچھے بھی چونکہ ٹاپک یہی چل رہا ہے ایک دو آیتوں سے، تو پیچھے بھی اس بات کی وضاحت ہوئی. ایمان اور ایمان میں فرق ہے. ایمان کا معنی یقین اور جو انسان کے عقیدے سے تعلق ہے جس کا، جبکہ ایمان یمین کی جمع ہوتی ہے جس کا معنی قسم کا یہ پلورل ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن اللہ رب العزت تمہاری پکڑ فرماتے ہیں. یؤاخذکم مؤاخذہ فرماتے ہیں. مؤاخذہ قسم، تمہاری پکڑ. مؤاخذہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمہارا بما کسبت قلوبکم، تمہاری ان قسموں میں جو تمہارے دل کے ارادے سے تم نے قسمیں اٹھائی ہوتی ہیں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والے بردبار ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم کے حوالے سے، اس سے پچھلی آیت میں بھی قسم کے حوالے سے کچھ بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں میں آڑ مت بنایا کرو. یعنی اللہ کو بنیاد بنا کر، اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا کر تم اپنی جا بجا معاملات کے اندر اللہ رب العزت کو انوالو نہیں کیا کرو، بلکہ اس چیز سے اوائڈ کیا کرو. ہاں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تھوڑی سی تفصیل ہمارے لیے ذکر فرما دی ہے، تاکہ ہمارے وہ معاملات جن میں ہم عموماً عادتاً اللہ تعالیٰ کی قسم کا ذکر کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ انسان سبقت لسانی کی وجہ سے، انسان جو ہے وہ اپنی عادت کی وجہ سے بار بار بات بے بات انسان قسم اٹھا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمہاری قسموں کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے، البتہ پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں میں آڑ نہیں بنانا چاہیے. پھر بھی تمہیں بار بار یہ نہیں چاہیے کہ تم بار بار اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاؤ. اس سے پیچھے قسم کے حوالے سے بھی پہلے وضاحت ہوئی تھی، دوبارہ پھر ریمائنڈر کے طور پر عرض کر دوں. قسم کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ من کان حالفا، صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی، کسی دوسری ذات کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتے ہیں، ماں باپ کے نام سے قسم اٹھاتے ہیں، اولاد کے نام پہ قسم اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح سے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جیسے کسی جو ہے وہ اپنے پیر فقیر کے نام کی، یا اسی طرح سے جس کے ساتھ انسان کو عقیدت ہوتی ہے اس کے نام کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اعتبار سے اس بات کو منع فرما دیا. فرمایا کہ اگر کوئی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے، ورنہ پھر خاموش رہے، ورنہ قسم نہ اٹھائے. تو اس بابت اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ تم جو عادتاً قسمیں اٹھا لیتے ہو جس میں تمہارے دل کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، ان قسموں میں اللہ رب العزت تمہاری پکڑ نہیں فرماتے. اور اگر تم دل کے ارادے سے قسم اٹھاؤ گے تو اس پہ اللہ رب العزت تمہاری پکڑ فرمائیں گے. دل کے ارادے سے قسم اٹھانے کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم کسی کے ساتھ کسی بات کا ایگریمنٹ کرتے ہیں. ایک تو ہماری عادت اور مزاج کے اندر یہ چیز ہے نا، جیسے میں آ جاؤں گا، فرض کیجئے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ کیا، ہاں تو میں کر دوں گا، یہ ایگریمنٹ عموماً نہیں کہلاتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو میرے لیے ممکن ہوا میں کوشش کروں گا. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر ایک چیز کو ڈن کرتے ہیں، طے کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ میں تمہیں یہ پیمنٹ کر دوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ ڈیل کر لوں گا، میں جو ہے وہ یہ چیز تم سے اٹھا لوں گا، یہ تمہیں دے دوں گا، یہ جو کچھ بھی ایگریمنٹ انسان کرتا ہے، جب اس کے اندر ایک دل کی
نیت اور دل کا ارادہ اور یہ سب چیز شامل ہوتی ہے اور دونوں طرف سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایگری کیا جاتا ہے، اتفاق رائے کیا جاتا ہے، تو اسی طرح کی جو قسم اٹھائی جاتی ہے جس میں انسان دل کے ارادے سے قسم اٹھاتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم میں نے یہ بات دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارا یہ معاملہ کر دوں گا، یا جو ایگریمنٹ یا جو ڈیل یا جو کچھ بھی ہم نے آپس میں طے کیا ہے میں اس کے اوپر پورا اتروں گا۔ جب اس طرح دل کے ارادے سے انسان قسم اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسی قسموں پر تمہارا پورا کرنا لازم ہے، اگر تم پورا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری پکڑ فرمائیں گے، الا یہ کہ اگر تم قسم پوری نہیں کر سکے تو پھر تم کفارہ دے کر اس قسم سے بری ہو سکتے ہو۔ اس کا کفارہ اللہ رب العزت نے 7ویں پارے میں ذکر کیا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، یا تو 10 مسکینوں کا کھانا، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک گردن کو آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، اور نمبر 4 یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے وہ قسم جو دل کے ارادے سے اٹھائی جاتی ہے اس قسم کا کفارہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی قسمیں جو دل کے ارادے سے تم کھاتے ہو ان کا پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اور اگر پورا نہیں کرتے ہو تو پھر اس کا کفارہ دینا تم پر لازم ہے، ورنہ تمہارے اوپر وہ گناہ کی صورت میں برقرار رہے گی اور قیامت والے دن اس کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نے یہی الفاظ ذکر فرمائے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اللہ تمہارا مواخذہ فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا مواخذہ ہو سکتا ہے اگر تم قسم اٹھاتے ہو دل کے ارادے سے اور اس کو پھر پورا نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ غفور حلیم، اللہ رب العزت تو بخشنے والے بردبار ہیں۔ معنی یہ کہ اگر تم اپنی ان قسموں کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور اگر نہ کر سکو تو کفارہ دے دو، تو تمہاری ایسی باتوں میں اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت تو معاف کرنے والے ہیں۔ مقصد یہ کہ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز دی ہے وہ انسان کی طاقت کے مطابق ہے، طاقت کے مطابق جب انسان کوشش کرتا ہے اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتا تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ معافی کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے وہ معافی کا سوال بھی کرتا ہے، اور اگر انسان پورا ہی نہیں کرنا چاہتا تو یقیناً پھر تو یہ بات گناہ کی ہے، اور ایسی صورت میں پھر اللہ رب العزت سے انسان معافی کی امید نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر معافی والی کوشش انسان کرے، اپنی طرف سے پورا کرنے کی کوشش کرے، پھر اگر نہ کر سکے کفارہ دے دے۔ کفارہ میں بھی جو آپشنز اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں ان میں سے جو بھی اس کے لیے آسانی کے ساتھ ممکن ہو اور جس سے اس کو احساس پیدا ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائی ہے، تو کفارہ دینے کے بعد بھی اس کے جو ہے وہ اوپر کچھ بوجھ کا احساس ہو تو وہ کفارہ انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر پھر اس طرح کی صورت ہوتی ہے اور تم اس کو پورا نہیں کر پاتے ہو تو پھر اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ سماعت کیجیے، آیت نمبر 226، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں، یہ قسموں کی ایک اور قسم ہے۔ یؤلونا لفظی معنی ہے ایلا کر لیتے ہیں، یہ بھی قسم کی ایک قسم ہے، اس کی وضاحت پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قسمیں اٹھا لیتے ہیں من نسائہم، اپنی خواتین کے بارے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ تربص 4 أشهر، ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے تک انتظار کریں۔ فَإِن فَاءُوا، بس اگر وہ اس بات کو پورا کر لیں، رجوع کرنا چاہیں، لوٹنا چاہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ رب العزت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص ٹاپک کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا تعلق دور جاہلیت سے بھی ہے اور موجودہ دور سے بھی ہے۔ موجودہ دور جاہلیت کے اندر کچھ لوگ اپنی بیویوں سے متعلق ایسی قسمیں کھا لیتے تھے کہ اللہ کی قسم تم میرے لیے ماں یا بہن کی طرح ہو، یا اللہ کی قسم میں آج کے بعد تمہارے قریب نہیں جاؤں گا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی قسمیں کھا لیتے۔ اب اس کے بعد کیا کرتے، ان کو کئی سالوں کے لیے معلق کر کے چھوڑ دیتے، نہ ان کو طلاق دیتے نہ ان کو گھر پہ بساتے۔ اللہ رب العزت نے، یعنی اس کی کوئی حدود متعین نہیں تھی، اب اللہ رب العزت نے اس کی ایک حدود متعین فرما دی ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ فرمایا کہ اگر شوہر اس بات کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم تمہارے قریب نہیں جاؤں گا یا تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو غیر محدود مدت کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ عورتوں پر ظلم کی ایک قسم ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لیتا ہے تو وہ اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 مہینے سے زیادہ اس عورت کو معلق نہیں چھوڑ سکتا۔ معلق کا معنی یہ کہ اس کو بیچ میں لٹکا دے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ طلاق دیتا ہے، نہ فارغ کرتا ہے، رخصت کرتا ہے، اور نہ اس کو گھر پہ بساتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی خواتین 4 مہینے تک انتظار کریں. اب 4 مہینے کے بعد فَإِنْ فَاؤُوا یعنی قسموں کی جو ڈیوریشن تھی، ان کی جو مدت انہوں نے متعین کی تھی، لمٹ جو تھی، جب وہ پوری ہو جائے اور اس کے بعد اب وہ دونوں رجوع کرنا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ رجوع کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت بخشنے والے رحم فرمانے والے. اور اگر وہ اس کے بعد بھی لٹکاتا ہے اس معاملے کو تو عدالت زبردستی اس کو کسی ایک طرف لگنے کے لیے مجبور کرے گی. یہ گویا کہ عدالت کے لیے اللہ رب العزت نے راہ ہموار کر دی ہے، حکمرانوں اور مسئولین کے لیے بھی. اگر یہ شخص ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے اور اس کو لٹکائے رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے آخری مدت ہے، بس 4 مہینے سے اوپر نہیں جا سکتا. 4 مہینے کے بعد اگر یہ معاملہ کسی ایک طرف لگا دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر رجوع کر لیتے ہیں تو بھی اللہ رب العزت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. اور اگر یہ معاملہ کسی ایک طرف نہیں لگاتا تو ایسی صورت میں عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ عدالت ان دونوں کے بیچ میں زبردستی اس کو کسی ایک معاملے کی طرف لگنے کے لیے مجبور کر دے کہ کوئی ایک معاملہ جو ہے اس کو اپنی طرف سے فائنل کرے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 227. اللہ نے فرمایا، ترجمہ دیکھیے، اور اگر طلاق کا عزم کر لیں، عزم جمع کا صیغہ ہے، یعنی دونوں فریقین میاں بیوی دونوں ہی طلاق کا عزم کر لیتے ہیں، طلاق کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو یقیناً اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ آئیے کہ 4 مہینے کی جب اس نے قسم کھائی، اگر تو 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے یا 4 مہینے سے پہلے بات کو کسی ایک طرف لگا دیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ 4 مہینے تک بات کو کسی ایک طرف نہیں لگاتا تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی طلاق نہیں ہوگی. جیسا کہ کچھ لوگوں کا، بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ خود بخود 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی. اللہ کے ان الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگلی آیت سے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ 4 مہینے کے بعد اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں، جس کا معنی یہ کہ اس سے پہلے طلاق نہیں ہوگی. اگر ارادہ کریں گے تو طلاق ہوگی، یعنی ارادہ کریں گے تو پھر جو بھی پراپر طریقے سے طلاق ہوگی وہ طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس طلاق کے بعد جو بھی معاملات ہیں پھر اس کے مطابق نمٹیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں تو پھر طلاق ہوگی. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقیناً اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں. طلاق سے متعلق اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. اگلی آیت کریمہ دیکھیے، آیت نمبر 228. اللہ فرماتے ہیں، وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق یافتہ عورتیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء وہ انتظار کریں گی اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی بذات خود انتظار کریں گی. 3 قُرُوء 3 قروء انتظار کریں گی. قروء کا لفظ جو ہے یہ 2 معنی پر بولا جاتا ہے. ایک بولا جاتا ہے مینسز پر اور دوسرا یہ بولا جاتا ہے ایام پاکیزگی پر. 3 ایام پاکیزگی یعنی 3 طہر، اس کو عربی زبان کے اندر طہر کہا جاتا ہے. عورت کے وہ ایام پاکیزگی جن دنوں کے اندر عورت جو ہے وہ پاکی کی حالت میں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہ لفظ بولا جاتا ہے قروء مینسز پر، یعنی 3 مینسز تک وہ انتظار کرے گی، جس کی تقریباً جو ہے وہ اندازے کے مطابق 3 مہینے مدت بنتی ہے. تو یہ 3 مہینے عدت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اس کے بعد آگے دیکھیے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان کے لیے، جائز نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ یہ کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ رب العزت نے ان کے رحم میں پیدا فرما دی ہے. شکم مادر میں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا ہے، جو کوئی بھی ان کے ساتھ پریگننسی کے معاملات ہیں وہ اس کو نہیں چھپائیں، یہ ان کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے طلاق کی صورت میں. ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو کوئی بھی معاملہ چھپانا نہیں چاہیے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَبُعُولَتُهُنَّ بَعْلٌ خامد کو کہا جاتا ہے، اور ان کے خامد زیادہ حق رکھتے ہیں، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ زیادہ حق رکھتے ہیں ان خواتین کو اپنی طرف لوٹانے کا، طلاق کے بعد بھی یہ رجوع کرنے کا حق زیادہ رکھتے ہیں. إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اگر یہ دونوں فریقین آپس میں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان خواتین کے لیے بھی مثل اس مرد کے، جیسے مردوں کے لیے عورتوں کے ذمہ حقوق تھے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے مردوں کے ذمہ بھی حقوق ہیں. بالمعروف جو معروف حقوق ہیں، جیسے عورتوں کے مردوں کے ذمہ ہے، اسی طرح سے مردوں کے عورتوں کے ذمہ ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ہاں اللہ رب العزت نے مردوں کو ایک گونا فوقیت عطا فرمائی ہے، ایک مرتبہ ان کو
خواتین سے بلند اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے بعض معاملات کے اندر. اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ رب العزت غالب اور حکمت والے ہیں. ابھی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے طلاق کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ذکر فرمائی ہیں، کچھ باتیں اگلی آیات میں آئیں گی، کچھ بنیادی باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وہ طلاق یافتہ عورتیں جن کو نارمل طلاق دے دی جائے، نارمل طلاق دے دی جائے، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ 3 مہینے یعنی 3 مینسز یا 3 ایام پاکیزگی، اور یہ بات پہلے سے نوٹ کر لیجئے، ایام پاکیزگی میں دی جانے والی طلاق کو شریعت طلاق کاؤنٹ کرتی ہے. ایام مینسز میں حیض کے دنوں میں دی جانے والی طلاق شریعت نے اس سے منع کیا ہے. بعض واقعات کے اندر ایسا موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حیض کے دنوں میں طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. اگرچہ بعض علماء کے نزدیک یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اس کی کاؤنٹنگ ایام پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے. تو ایام طہارت جو ہیں، پاکیزگی کے جو ایام ہیں، ایام طہر جو ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے. اگر خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ خواتین نارمل ہیں اپنے معاملات کے اندر، نارمل سے مراد کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، وہ پریگننٹ نہیں ہے. کیونکہ جو پریگننٹ خاتون ہے اس کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری تک ہے، چاہے 1 مہینہ باقی ہو چاہے 9 مہینے ہی باقی ہو. اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے اگلے الفاظ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ نے ان کے رحموں میں جو بھی پیدا فرما دیا ان کو چاہیے کہ چھپائیں نہیں. اگر وہ چھپائیں گی اور 3 مہینے جیسا کہ ایک نارمل خاتون کی عدت ہے، اس کے بعد یہ بھی شادی کر لیتی ہیں اور یہاں پر پریگننسی موجود تھی، یہ پریگننسی کس کی تھی؟ جس کے ساتھ اس کا پہلے نکاح تھا. اب اس کی دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے تو نطفہ خلط ہو جائے گا، نسبت ہوگی سیکنڈ باپ کی طرف جو کہ اس کا اصل باپ نہیں ہے، جبکہ اصل میں یہ نطفہ کس کا ہے؟ پہلے باپ کا ہے. تو اس وجہ سے نسبت اس کی اس کی طرف ہونی چاہیے. شریعت نے اس چیز کو روکنے کے لیے اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل قرار دیتی ہے. وضع حمل کا مطلب ڈیلیوری تک یہ خاتون اپنے آپ کو روکے رکھے گی اور نکاح نہیں کر سکتی. جب اللہ رب العزت کے حکم سے ڈیلیوری کے جو بھی معاملات ہیں جب وہ فائنل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکیزگی کی حالت ہوگی تو پھر یہ خاتون شادی کر سکتی ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ نارمل خاتون. اسی طرح سے وہ عورت جس کی شادی ہوئی ہے لیکن ابھی تک دونوں میاں بیوی کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ عورت بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے. اسی طرح سے وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر موجود ہے، یعنی بیوہ خاتون جس کو کہا جاتا ہے تربص 4 اشہر، 4 مہینے اس کے بعد 10 دن کا مزید بھی تذکرہ ہے. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. وہ شریعت نے الگ سے اس کا ذکر فرما دیا، اس سے وہ مراد بھی نہیں ہے. اسی طرح سے وہ عورت جس کو خلا ہو جاتا ہے، جو خلا لے لیتی ہے، خلا والی عورت بھی اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ خلا والی جو عورت ہے وہ خلا عورت بذات خود لے یا عدالت کے ذریعے لے، کیونکہ یہ 2 قسم ہے خلا کی. یہ خلا وہ جو عورت بذات خود لے لیتی ہے، اور دوسری صورت وہ ہے کہ اگر شوہر خلا نہیں دینا چاہتا تو عدالت جو ہے وہ عورت عدالت کی طرف رجوع کرے، عدالت شوہر کے نکاح کو فسخ کر دے. فسخ کا معنی اس نکاح کو کینسل قرار دے دے. یہ دوسری صورت ہے. ان دونوں صورتوں میں اس عورت کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، ایک جو ہے وہ منتھ ہے. اور اسی طرح سے وہ خاتون جو کہ عائشہ ہے، عائشہ کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو مینسز وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس عورت کی بھی عدت نہیں ہے. تو یہ تمام خواتین یہاں سے مراد نہیں ہے، ان کے الگ سے شریعت کے اندر احکامات موجود ہیں. تقریباً 2 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر عورتوں کے حوالے سے کافی تفصیلی احکامات کا ذکر کیا ہے. ان سب کے علاوہ جو ایک نارمل حالت میں عورت ہوگی اس کی عدت جو ہے اللہ رب العزت نے 3 مینسز یا 3 طہر اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے، تو وہ خاتون اس سے مراد ہے. اس کے معاملات الگ ہیں، وہ کافی تفصیلی معاملات ہیں. بعض نے تو کہا ہے کہ ساری زندگی انتظار کرے جی، اور جو ہے وہ جب بالکل ہی امید ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کافی فقہی اعتبار سے کافی اختلافات ہیں. بہرحال اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت لمبا چوڑا، بعض علماء نے کہا کم از کم 9 سال انتظار کرے، بعض نے کہا 10 سال، اور بعض نے کہا ساری زندگی انتظار کرے. اور بعض نے جو ہے نا وہ پھر ایک عدالت کو اختیار دیا ہے کہ عدالت جو چاہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، یعنی 3 سال
یا اسی طرح سے 9 سال یا کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد عدالت جو چاہے فیصلہ کر دے اس کے مطابق پھر اس کا وہ پھر اس کے بعد پھر سیکنڈ معاملات ہیں. اگر اس کا شوہر ظاہر ہو جاتا ہے تو جی اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اگر اس کے اندر ڈیٹیل نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات ہو جائے گی. اور اس کے لیے پھر مختلف احکامات ہیں. وہ چونکہ ایک اجتہادی سا مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی ایسی واضح نص موجود نہ ہو, پھر اس کے اندر فقہی آراء جو ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے, تو اس کے اندر کافی ڈیٹیلز ہیں. بہرحال مقصد طور پر یہ ہے کہ اگر کافی عرصے کے بعد پہلا شوہر اگر واپس آ جاتا ہے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو چکی ہے جس کو عدالت نے یا قاضی نے شادی کر دی ہے, تو پھر اب اس کے پہلے شوہر سے اس کو طلاق ہو جائے گی, یا وہ طلاق لے لے گی یا وہ طلاق دے دے گا. تو اس طرح سے جو ہے وہ سیکنڈ والے شوہر کی بیوی ہوگی. اور بعض نے کہا ہے کہ وہ پہلے کی طرف لوٹ جائے گی. تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ کئی تفصیلات ہیں, جیسے بعض مرتبہ کوئی گم ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کسی دریا ورد ہو جاتا ہے, سمندر ورد ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر کچھ فقہی احکام ہے. تو زیادہ تر اس کے اندر جو متفقہ اور یوں سمجھ لیں کہ قابل ترجیح جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک مدت تک انتظار کرنے کے بعد پھر عدالت جو فیصلہ کر دے پھر اسی کے مطابق وہ ختم چلے گی. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَرَادُ لغو قسم اس کو کہا جاتا ہے جو ہم عادت کے طور پر قسم اٹھا لیتے ہیں. جیسے عربوں کے اندر بالکل یہ جو الفاظ آپ نے کہ عربوں میں عادت ہوتی ہے, ہر بات میں واللہ تعالیٰ باللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہمارے اردو دان طبقہ میں بھی دیگر زبانوں میں بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اللہ کی قسم میں یہ کر دوں گا, اللہ کی قسم میں وہ کر دوں گا, قسم سے میں تمہیں ایسے کر دوں گا, قسم سے ویسے کر دوں گا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ان میں شریعت اللہ تعالیٰ جو ہے مواخذہ نہیں فرماتے, اس میں پکڑ نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے کہ انسان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے, ورنہ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے تو انسان کے لیے بڑے مشکل معاملات ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان عورتوں کو اپنی طرف لوٹانے کا اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو. یعنی طلاق کے بعد یہاں سے ایک اور بات تھوڑی سی ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی, اگرچہ اس کی تفصیلات تو اگلی آیات کے اندر آئیں گی. طلاق دینے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو عام طور پر 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک ہی موقع پر دی جانے والی 3 طلاق کو بعض علماء 3 ہی شمار کرتے ہیں اور بعض اس کو جو ہے وہ 1 شمار کرتے ہیں. یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے خامن ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ خفیف سا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ان طلاقوں کو 3 طلاقیں شمار کر کے اس عورت کو ڈن کر دیا جائے, فائنل کر دیا جائے اور اس کا بالکل علیحدگی فوراً کرا دی جائے, تو پہلے شوہر کے تو حق جو رجوع کا حق ہے وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا نا. جو اللہ نے فرمایا کہ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا, وہ کیسے لٹا سکے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاق 3 کاؤنٹ نہیں ہوتی, اگرچہ اس کی تفصیلات اگلی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور نص سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاق جو ہے وہ 3 ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ہی طلاق ثابت ہوتی ہے, اگرچہ بعض علماء کا 3 کو تینوں ہی شمار کرنے کا موقف موجود ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے ذمہ حقوق ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک طلاق دے دے, لیکن طلاق دینے کے بعد بھی فرض کیجئے جیسے اگر اس کے ہاں بچے موجود ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور ان بچوں کو سنبھالنے کا مسئلہ, اس کی تفصیلات آگے آئیں گی, ہم جا کر پڑھیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں اگر مرد عورت کو اور بچوں کو دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ بات بھی قطعاً مناسب نہیں ہے. اگر پریگننسی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اسی شخص کی اولاد ہے, اس وجہ سے اس کے جو نام نفقہ اور دیگر معاملات ہیں وہ اس کو پورے کرنے چاہیے. اور اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں علیحدگی اختیار کریں گے تو اسی طرح سے حسن سلوک کرتے ہوئے ہی علیحدگی بھی اختیار کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ انسان مرد جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے اس کو علیحدہ کرے اور اس کے حقوق کو غصب کر لے, یا اس طرح کے معاملات جس کی کچھ تفصیلات اگلی آیت کے اندر بھی موجود ہے. واللہ عزیز وللرجال علیہن درجات, اگرچہ اللہ رب العزت نے مردوں کو کچھ مزید مراتب اور درجات عطا فرمائے ہیں. جیسے جہاد کے اندر اللہ رب العزت نے مرد کو فوقیت دی ہے, عورت کے اوپر جہاد کا حکم نہیں ہے بلکہ اسے حدیث کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا کہ جہادکن الحج, تمہارا جہاد حج بیت اللہ کی ادائیگی ہے, تو وہ کر لو خواتین کو. تو فرمایا تمہارا یہی جہاد ہے. جہاد جو ہے وہ مردوں کو حکم ہے. اسی طرح سے گواہی کے مرد کی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو جو ہے وہ یعنی عورت کی گواہی آدھی سمجھی جاتی ہے, تو 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کی گواہی اللہ رب العزت نے رکھی ہے, جس کا معنی یہ کہ یہاں پر مرد کو اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے. ایسے ہی وراثت کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کو
ایک حصہ دیا ہے تو مرد کو 2 حصے دیے ہیں، یعنی مرد کو 2 حصہ دیا عورت سے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عورت پر ظلم ہے، یہاں سے یہ حکمت سمجھ لیجئے. بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اسلام کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ حفظہ سرائی کرتے ہیں کہ اسلام نے گویا کو ظلم کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے اگر عورت کو اللہ رب العزت نے بھائی کے مقابلے میں ایک حصہ دیا ہے تو یہی عورت بیوی ہونے کے ناطے سے وہاں سے بھی حصہ وصول کرتی ہے. یہی عورت جو ہے وہ ماں ہونے کے ناطے سے اپنے بچوں سے بھی حصہ وصول کرتی ہے. تو یہ عورت پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ عورت کے جو اس کی ضروریات ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اس کو ایک حصہ کا حقدار قرار دیا. تو خیر یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی. اسی طرح سے طلاق کے اندر جو رجوع اور جو ہے وہ نکاح کرنے کا جو معاملہ ہے، جیسے عورت کو اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی شریعت نے کہ اپنی مرضی سے وہ اپنی جو ہے وہ نکاح کر سکے، بغیر ولی کے وہ نکاح نہیں کر سکتی. اگر وہ کرتی ہے تو وہ نکاح باطل ہے. حدیث میں 3 مرتبہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. جبکہ مرد اپنا ولی بذات خود بن سکتا ہے. تو یہاں پر بھی شریعت نے مرد کو کچھ فوقیت دی ہے. تو یہ کسی بھی صورت میں مرد کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ مبنی بر انصاف ہے. انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے. جیسے اس کی مثال یہ سمجھیے، 3 اطراف میں دیواریں موجود ہیں، مکمل دیواریں موجود ہیں. ایک دیوار کے اندر 2 جگہوں پر کچھ گیپ رکھا گیا ہے، تو یہ اس دیوار کے ساتھ ظلم نہیں ہے. یہ اس دیوار کے ساتھ ظلم نہیں ہے. اگر یہاں پر بھی برابری کا معاملہ کیا جائے تو آپ کے آنے جانے کا رستہ ختم ہو جائے گا. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے. تو شریعت نے مبنی بر انصاف فیصلہ فرمایا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں مردوں کے لیے جیسا کہ مرد باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، مرد باہر کے معاملات کو نمٹاتا ہے، جس میں بہت سے مشکل معاملات بھی ہوتے ہیں جن کو وہ سب نمٹاتا ہے. نام نفقہ کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے، عورت کے اوپر نہیں رکھی. اور جب سے ہم نے یہ ذمہ داری عورتوں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا، اس وقت سے ہمارے گھروں کے اندر سے برکت بھی اٹھ گئی ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو اللہ عزیز الحکیم، اللہ رب العزت غالب الحکمت والے ہیں. یہی تک کافی ہے، آگے بھی پڑھ لیجیے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ باقی پھر اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.